حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کے بال اتروانے کے لیے تشریف لائے اور بال اتارنے والا آپ کے ہاں تشریف لایا حاضر ہوا تو وہ آپ کے بال مبارک اتار رہا تھا اور صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور جو آپ کے بال مبارک نیچے گرتے صحابہ اکرام اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے اور اس کو محفوظ کر لیتے، سینے سے لگاتے اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال مبارک ہے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اور جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے آپ کے منہ مبارک کو کھول کر آپ کی مبارک زبان کے نیچے آپ کے بال مبارک کو رکھ دیا، اور اسی طرح آپ کو دفن کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال مبارک تھا وہ آپ کی زبان کے نیچے تھا کہ صحابہ کرام اتنی برکتیں اور اتنا مبارک بال سمجھتے تھے کہ وہ اپنی آخری سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی اتنی برکتیں ہیں۔ اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، عمرہ کا ارادہ کیا، تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا تو آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ تو قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا اور انہوں نے جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد جب وہ واپس آیا، واپس آ کر جو اس نے رپورٹ کفار مکہ قریش مکہ کو دی وہ یہ تھی، اس نے سارے مکے کے سردار شرفاء جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے قریش مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے ہاں گیا ہوں، میں نے شاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، میں نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے اور بادشاہوں کے درباریوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے یہاں جو دیکھا ہے وہ وہاں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جیسی تعظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ کرتے ہیں، ایسی تعظیم میں نے کسی کو اور کسی بادشاہ کی اس کے حواریوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قریش مکہ نے کہا تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ تم نے جو ان بادشاہوں کے پاس نہیں دیکھا؟ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے جو صحابہ ہیں وہ ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح وہ دوڑتی ہیں اس پانی کو لینے کے جیسے کہ وہ کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہوں، لڑ رہے ہوں۔ وہ ایک قطرے کو نیچے نہیں گرنے دیتے، جو پانی کا قطرہ نیچے گرتا ہے وہ کسی نہ کسی ان کے صحابی کے ہاتھ پر آتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر آ جاتا ہے وہ اس پانی کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر، اور بعض کو میں دیکھا وہ اس کو پی رہے تھے، اس سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ اور اگر کسی کے حصے میں وہ پانی وضو کا نہیں آتا تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو سیدھے کرو، وہ سیدھے کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے برکت عطا فرمائے گا۔
کہ وہ اتنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے بال یا اپنا تھوک مبارک زمین پر گراتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کا تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ جب وہ تھوک مبارک منہ سے نکلتا ہے زمین کے گرنے کے لیے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آ جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے مل لیتا ہے، جسم پر چہرے پر مل لیتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ یہ تعظیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بال کٹواتے ہیں تو وہ بال بھی زمین پر نہیں گرتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ان کے صحابہ اس طریقے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اس طرح ٹکٹکی لگا کر، نظریں جھکا کر سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ ذرا سی بھی حرکت کی وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ وہ بڑی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنتے ہیں، اور ان کے صحابہ تعظیماً ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھتے ہیں، نظریں اٹھا کر ان کو نہیں دیکھتے، ادباً و تعظیماً۔ اے قریش مکہ، جن کے صحابہ جن کی اتنی تعظیم کرنے والے ہوں، وہ اپنی جانیں ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کبھی ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تم ان سے صلح کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، اگر تم چاہو کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے تم ان پر غالب آ جاؤ گے، جیت جاؤ گے، تو نہیں، ان کے جانثار صحابہ جو جیسے ان کی عزت تعظیم کرتے ہیں، وہ کبھی تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ادب اور احترام تھا کہ وہ آپ کے جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور خود حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا شعرۃ منی فقد آذانی ومن آذانی فقد اذی اللہ۔ جامع صغیر صفحہ 158 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ فرمائے کہ میرے جو بال مبارک ہیں ان کا بھی ادب کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کو بھی تکلیف دینے، ایذا دینے کی کوشش نہ کرو۔ جو میرے بال مبارک کو ایذا دے گا وہ مجھے ہی ایذا دے گا، مجھے ہی تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی اتنی عظمت اور برکت ہے، اور رونق المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بلخ شہر میں ایک تاجر بڑا مالدار رہتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد دونوں بیٹوں نے آدھی آدھی لے لی، لیکن اس خوش نصیب تاجر کے پاس سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب بال مبارکہ کی تقسیم کی باری آئی تو ایک بال بڑے بھائی نے لے لیا اور دوسرا بال چھوٹے نے لے لیا، اور تیسرے بال مبارک کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے، جو بڑا ہی خوش نصیب، خوش عقیدہ اور خوش نصیب تھا، یہ سن کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو تکلیف دی جائے، اس کو توڑا جائے یا 2 ٹکڑے کیا جائے، میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں کہ آپ کے بال مبارک کو بھی توڑا جائے، 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ تو جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی یہ عقیدت، محبت دیکھی تو چھوٹے بھائی سے کہنے لگا چلو پھر تم ایسے کرو، یہ تینوں بال تم رکھ لو
اور جتنا جو جائیداد کا حصہ ہے تیرا جو بنتا ہے تو وہ بھی مجھے دے دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے منظور ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا، اور یہ بال مبارک وہ سعادت والی خوش نصیبی والی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ تو اس نے تینوں بال مبارک اپنے بڑے بھائی سے لے کر سارا جو مال تھا، جو اپنا بھی حصہ تھا، وہ بھی اس کو لکھ کر دے دیا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں نے اپنے حصے اپنے مال کے عوض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک لے لیے، اور بڑے ادب کے ساتھ ان تینوں موئے مبارک کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، اور جب اس کا جی چاہتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک سامنے رکھتا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا اور درود و سلام پڑھتا اور زیارت کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز کے دربار سے ایسی غیرت آئی کہ بڑے بھائی کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا، عیاشیوں میں پڑ گیا کہ میں تو بڑا مالدار ہوں۔ تو جب اس نے عیاشیوں میں پڑھ کر سارا مال ختم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا کہ بے بہا اس کو مال عطا کر دیا۔ پھر وہ چھوٹا بھائی، وہ عاشق رسول، جب فوت ہوا تو کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما ہیں، اور اس خواب دیکھنے والے نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اعلان کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی کوئی حاجت پیش ہو، کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے، وہ اس میرے عاشق کی قبر پر آ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں بلائیں دور فرما دے گا، اس کی بیماریوں سے جان چھڑا دے گا، شفا اسے مل جائے گی۔ تو اس نے جب یہ لوگوں میں اعلان کیا تو دور دور سے لوگ اس کی قبر پر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، شفائیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عاشق رسول کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو مرجع خلائق بنا دیا کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہاں آ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت ہے۔ تو یہ واقعہ رونق المجالس میں بھی ہے، القول البدی میں صفحہ 128 پر ہے، سعادت الدارین صفحہ 122 پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں اس عاشق رسول کو عطا فرمائیں کہ اس کی قبر پر بھی جو آ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح امام الاولیاء حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوالعباس مہدی سیاری مروکے یہ کھاتے پیتے خاندان سے تھے، بڑے امیر کبیر گھر سے تھے۔ بافوت ہونے پر آپ کو وراثت میں بہت زیادہ دولت ملی تھی۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ فلاں بندے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ تو آپ اس بندے کے پاس چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میرا سارا مال تم لے لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بال مبارک ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو جب آپ نے یہ سودا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو خرید لیا، تو آپ محبت کے ساتھ ان کو دیکھتے، آپ پر درود و سلام پڑھتے، اپنے سینے سے لگا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت سے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو اپنا ولی بنا لیا، ولایت عطا فرما دی۔ اور پھر آپ یعنی خواجہ مہدی سیاری نے حضرت خواجہ ابو بکر واسطی
رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی خدمت میں رہ کر وہ مقام پایا کہ اولیاء کرام کے ایک گروہ کے امام بن گئے۔ اور پھر جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ دونوں بال مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں میرے منہ کے اندر رکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے منہ مبارک کے اندر حضور کے وہ بال مبارک رکھ دیے گئے۔ تو ان کا مزار مرو میں مشہور ہے کہ مرو کے علاقے کی وجہ سے آپ کو مرو کے کہتے تھے۔ تو چنانچہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ مہدی سیاری کا مزار شریف مرو میں مشہور ہے۔ لوگ وہاں اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مہمات حاجتیں طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت سے ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو ان واقعات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ پر اپنی حاجتیں لے کر جانا اور دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی اتنی برکتیں ہیں کہ ان بال مبارک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفائیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی قبر کے اندر بھی آپ حضور کے بال مبارک کو لے کر جاتا ہے، اس کی قبر سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مشکلیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، شفائیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت ہے کہ اس کو جس مشکل مصیبت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔